اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری، اور باغات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ شارح کہتے ہیں کہ خالدین حال مقدرۃ، یہ حال مقدرہ ہے، کیونکہ حال کی کئی قسمیں ہیں۔ حال متداخلہ بھی ہوتا ہے، حالت موقدہ بھی ہوتا ہے، حالت مقدرہ بھی ہے، حال مقدرہ بھی ہے، یعنی کئی قسمیں ہیں حال کی۔ یہ عبارت لانے کا مقصد کیا ہے اشارے کا؟ اس لیے کہ حال اور ذوالحال میں زمانے کا ایک ہونا لازم ہوتا ہے، یعنی ذوالحال اور اس کے جو ساتھ حال ہے ان کا وقت ایک ہو۔ مثلا کہ کہتے ہیں کہ زید آیا سوار ہو کر، یہ مطلب نہیں کہ پہلے زید آیا تو سوار ہو کے بعد آیا، یہ تو نہ سمجھ میں آتی۔ ظاہر ہے دونوں ہی ایک ہی وقت ہوں گے تو یہ مقارنت ہوتی ہے، تو یہ لازم ہوتی ہے۔ یہاں اگر یہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں، اور وہ جن کے کنارے جاری ہیں ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ اب ذوالحال تو یہ بنیں گے کہ جن کے لیے مغفرت ہے، اور جن کے لیے باغات ہیں، تو یہ ہے ذوالحال۔ یہ اور حال ان کا بنے گا کہ خلود ہوگا جنت میں، تو یہ تو جب ان کے لیے جنت ثابت ہوگی تو پھر جا کر یہ حال و ذوالحال ایک ہوں گے، ابھی تو نہیں نا۔ اس لیے شاعر نے کہا حال مقدرۃ، مطلب یہ ہے کہ حال ان کا جنت میں رہنا ہمیشہ مقدر کر دیا گیا ہے۔ جب ان کے لیے جنت ثابت ہوگی تو پھر ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنا بھی ثابت ہو جائے گا، تو اس لیے یہ مقدر حال مقدرہ ہے۔ اور شاعر نے اس کو یوں کہا ای مقدرین الخلودی، یعنی تحتها الانہار، مقدرین کو موصوف نکالا کہ یہ حال مقدر ہے، یعنی جنت میں ان کا داخل ہونا، ہمیشہ رہنا، یہ مقدر ہے اور مقدر کر دیا گیا ہے۔ اذا دخلوها، جب داخل ہوں گے، یہ بات ہے کہ جب داخل ہوں گے تو اس وقت ان کا دخول ہمیشہ کا ہوگا۔ اذا دخلوها، یہ آگے عبارت نکالی، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ کس پر عمل کرنے والوں کا؟ بالطاعہ، شاعر نے آگے ذکر کیا کہ اس کا متعلق معصوف ہے، یعنی وہ بالطاعہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت پر عمل کرنے والوں کا اجر۔ یہ اجر کتنا اچھا اجر ہے۔ یہ اجر العاملین، نعمہ یہ مفعول، یہ فعل مدح ہے، یعنی یہ مدح پہ دلالت کرتا ہے، افعال مدح و ضم و افعال ہیں، تو یہ فعل مدح ہے۔ تو اس کا طریقہ جو استعمال ہوتا ہے کہ الف لام کے ساتھ بھی اس کا فاعل استعمال ہوتا ہے، پھر مضاف بھی ہوتا ہے، تو یہاں مضاف ہے، تو مخصوص بالمدح، یعنی مدح کے ساتھ جسے خاص کیا گیا وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ مخصوص بالضم ہوتا ہے یا مخصوص بالمدح ہوتا ہے۔ تو شاعر نے ھذا الاجر محذوف نکال کر اس طرف اشارہ کیا کہ یہاں مخصوص بالمدح، مدح کے ساتھ جسے خاص کیا گیا ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے ھذا الاجر، کیا ہی اچھا عاملین کا یہ اجر ہے۔ تو یہ حاشیے میں بھی اس کو دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعم اجر العاملین، نعم فعل ماض، یہ فعل ماضی ہے، اجر فاعل ہے، اور والمخصوص بالمدح محذوف، اور مخصوص بالمدح محذوف ہے۔ قدرہ المفسر، مفسر نے اس کی تقدیر کی بقولہ ھذا الاجر، اپنے قول ھذا الاجر کے ساتھ، الذی والمغفرۃ والجنہ، تو اجر کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اجر مغفرت اور جنت ہے، یعنی کیا ہی اچھا اجر ہے عاملین کا، اللہ کی اطاعت پہ عمل کرنے والوں کا، یعنی مغفرت اور جنت میں دخول۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔